الحمد لله الذي هو وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے ایک دوست کی کہانی، کئی دوستوں کی زبانی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عظیم صحابی اور جلیل القدر ہے. آپ ہی کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور آپ کے وصال کا دن بھی ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ جو باتیں دوست کے بارے میں بتاتا ہے وہ زیادہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے بارے میں بتائیں اور بتاتے وقت کچھ زیادہ بھول جائیں. تو میں نے چاہا کہ احادیث کی زبانی اور اقوال اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبانی حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو ہم جانتے ہیں کہ کیسے ان کے ساتھیوں نے ان کو دیکھا، انہیں وہ کیسے لگے. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات. آپ سوچیں گے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوست ہیں؟ دوست کی کہانی ہے جو دوست بیان کریں گے. تو حضور نے خود فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل اور دوست بناتا. اتنی بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اب یہاں پر یہ باریکی آپ جان لیں کہ خلیل صدیق کے معنی میں نہیں ہے، یعنی دوست کے معنی میں. خلیل کا مطلب وہ دوست ہوتا ہے جس سے ہم ساری چیزوں سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر ہماری ہر چیزیں ہم اس کو سناتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیل بنا لیا کہ وہ دنیا کی ہر چیزوں سے کٹ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہر دکھڑا سنایا. اسی لیے فرمایا کہ میرا خلیل تو رب ہے، ورنہ تو میں حضرت ابوبکر صدیق ہی کو اپنا خلیل بناتا. اور پھر آگے فرمایا کہ اسلام کا بھائی چارہ ہی افضل ہے، یعنی میرے بھائی ہیں حضرت ابوبکر صدیق اگر خلیل نہیں ہے. تو یہ بہت عظیم آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں سے، فی صدورہم، ان کے دلوں سے نکال لیا، من غل، ہر طرح کے کینے کو، اخوانا، اب وہ بھائی بھائی ہو گئے. یہ جو سین ہے کہ بتایا کہ ان لوگوں کے دلوں سے ہم نے غل، کینہ، حسد کو نکال لیا، اب وہ صرف بھائی بھائی ہیں، اب وہ صرف محبت کرتے ہیں، کوئی اس میں مفاد مد نظر نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جنتوں میں رہتے ہیں، جو جنت میں رہتے ہیں ان کے بارے میں. میں نے یہاں کیوں بیان کیا؟ میں نے یہاں پر اسی لیے بیان کیا کہ یہ چاروں دوست اور یہ پنجتن جو تھے، یہ دنیا میں بھی ایسے ہی رہتے تھے جیسے جنت میں جنتی رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی غل نہیں تھا. یہ تو ہم نے پالا ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ آگے ہے اور یہ پیچھے ہے. ان سے اگر پوچھیں تو وہ بتائیں گے، حضور بتاتے ہیں. حضور نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کے لیے رحم رکھنے والا، نرم ہونے والا، لطیف شخص اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے. میری امت کے لیے، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے. اور فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اور میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کے مسائل حل کرنے والا ہے تو وہ علی ہے. حضرت علی کی یہ شان تھی کہ مسائل کو فوراً حل کر دیتے. اسی لیے فقہا جو بعد میں آئے، جنہوں نے قرآن مجید اور احادیث کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کیا، انہوں نے کہا کہ جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کہتے تھے قضیۃ
ولا ابا حسن لها، کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا کوئی ابو الحسن ہی نہیں ہے. یعنی حل نہیں کہتے تھے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کوئی ابو الحسن نہیں ہے. ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اپنے بیٹے حسن کی طرف نسبت کرتے ہوئے. تو فرماتے تھے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے علی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے، فقہا کہتے تھے یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کوئی ابو الحسن نہیں ہے. آگے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تم غار میں میرے ساتھی ہو اور اسی طرح حوض کوثر میں بھی میرے ساتھی رہو گے. غار میں جس طرح تم نے میرا ساتھ دیا ہے اسی طرح حوض کوثر میں بھی میرے ساتھی رہو گے. پتہ یہ چلا، یہ سبق دیا کہ مشکل میں اگر کسی کے آپ ساتھ ہو تو اسی وقت وہ عہد کر لیتا ہے کہ جس طرح یہ مشکل میں میرے ساتھ ہے، جس دن میرے دن اچھے آئیں گے میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا. اور نبی نے بدلہ دیا اور وہی کہہ دیا آج غار میں میرے ساتھ ہو، کل حوض میں میرے ساتھ ہو. جہاں بھیڑ ہوگی وہاں نبی کے پاس کھڑے ہوں گے. کتنا عظیم مرتبہ حضور نے خود دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ آپ کہہ رہے ہیں، جو حضور نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، فرمایا لوگوں میں اگر ابو بکر ہیں، موجود ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی ان کے علاوہ امامت کرے. اگر لوگوں میں ابو بکر موجود ہے تو مصلی کی شان صرف ابو بکر ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اور بات ہے، اگر ہیں تو امامت ابو بکر کریں گے. اس سے بڑی خلافت کی اجازت کیا مل سکتی ہے کہ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی امامت کر سکتا ہے قوم میں تو وہ ابو بکر ہے. آگے فرمایا ابو بکر صاحبی، یہ محبت کے الفاظ ہے اپنے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے محبت کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ سوچیں خالق کائنات نے جس کے لیے کائنات بنائی ہو، وہ کائنات میں سے کسی ایک کو اپنا دوست بنا لے اور اس کی مدح سرائی کرے، سوچیے اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا. سبب کائنات ہے نبی، اور وہ تعریف کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی. فرماتے ہیں کہ ابو بکر غار میں میرے ساتھی ہے اور میرے غمخوار ہے. کوئی تکلیف آتی تو کہتے ہیں حضور ہو جائے گا معاملہ، کوئی مسئلہ نہیں، غمخوار ہے. اور فرمایا سدو کل خوخت فی المسجد غیر خوخت ابی بکر، فرمایا کہ مسجد میں جتنے بھی دروازے ہیں مسجد نبوی میں، ان دروازوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے. اصل میں اس وقت مسجد نبوی کے قریب جتنے بھی اصحاب رسول رہا کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کو مسجد سے اٹیچ کر لیا اور اپنے گھر کی اس دیوار کو کاٹ کر اس میں ایک دروازہ نکالا جو دروازہ ڈائریکٹ مسجد نبوی میں جاتا تھا. تو کئی اصحاب رسول ایسے تھے کہ جو ڈائریکٹ اپنے گھر سے مسجد نبوی میں انٹر ہو جاتے تھے، مین گیٹ سے ان کو آنا نہیں پڑتا تھا. حضور نے فرمایا سب اپنا دروازہ بند کر لو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ابو بکر میرے بعد امام ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ امتیاز دیا سارے اصحاب پر کہ ابو بکر ہی کی وہ ذات ہے جو میرے بعد امامت کرے گی، اور اسی لیے سارے دروازے امامت کے بند کروا دیے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا بھی دروازہ وہیں کھلتا تھا. آگے فرمایا ان جئت ولم اجد کانھا تقول الموت، ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور وہ اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے. حضور اس کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں. مسئلہ جب حل ہو جاتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ دوبارہ کوئی مسئلہ پیش آئے اور میں آپ کی بارگاہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں. شارحین فرماتے ہیں اس سے مراد وہ عورت یہ لیتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے دوبارہ آنے کے بعد آپ اس دنیا میں نہ رہیں، آپ اس دنیا فانی کو کوچ کر جائیں، چھوڑ جائیں، تو اس وقت میں کہاں جاؤں. تو آپ حضور نے فرمایا تھا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر دوبارہ تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا، تمہارے مسئلے کا حل ابو بکر کے پاس ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب تھی تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلاؤ تاکہ میں ایک خط ان کو لکھ کر دے دوں. کیوں؟ تاکہ میرے بعد لوگ ابو بکر کے بارے میں اختلاف نہ کریں. یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کو بلا لو اور ایک کتاب دے دو، ایک ورق دے دو جس میں میں لکھ دوں
تاکہ میرے بعد ابو بکر کی شان میں کوئی اختلاف نہ کرے۔ آپ نے یہ کہا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، وہ جملہ تھا دعی، اے عائشہ چھوڑ دو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فرمایا دعی معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، اے عائشہ چھوڑ دو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میرے بعد ایمان والے ابو بکر کی خلافت میں اختلاف کریں گے۔ یعنی حضور نے فرمایا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ایمان والا ہوگا تو اختلاف نہیں کرے گا، بلکہ یہی مانے گا کہ یہی میرے بعد خلیفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی تشریف فرما ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، تواتر کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، کئی راویوں نے مسلسل اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور اتنے میں دروازے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں، حضور نے ان کو دیکھا اور فرمایا ہذان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ آپ نے وہیں ان کو دیکھا اور بشارت دے دی اور کہا کہ میری امت کے جتنے بوڑھے لوگ ہیں، یعنی بڑھاپے میں جو انتقال کر جائیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے، جتنے بوڑھے جنتی ہیں ان سب کے سردار عمر اور ابو بکر ہیں۔ جتنے بوڑھے جنتی ہیں، جنت میں تو کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں، سب جوان ہی جائیں گے۔ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، اگر بوڑھے کو چھوڑا جائے تو وہ کیسے لطف انداز ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو جوانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کہا کہ سب جنت میں جوان ہی جائیں گے، لیکن کہا جس کا انتقال بڑھاپے میں ہوا ہو وہ سب کے سردار ابو بکر اور عمر ہے۔ اسی لیے تو کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور فرمایا کہ صرف کچھ لوگوں کی نہیں بلکہ ابتدا سے آخر تک جتنے بھی لوگ بڑھاپے میں مرے ہیں سب کے یہ سردار ہیں، سوائے نبیین اور مرسلین کے۔ وہ رسل اور انبیاء جو بڑھاپے میں انتقال کر گئے ان کے نہیں، ان کے علاوہ ساری امت جو میری ہے ان کے یہ سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا حضرت علی سے ان کو بتانا مت، جو بشارت میں نے دی ہے ان کو بتانا مت۔ لیکن حدیث ہے، راوی نے اس کو درج کر دیا اور ہم تک یہ پہنچی، ہمیں پتہ چلا کہ کیا محبتیں تھیں ان کے درمیان۔ اب آئیے حضرت عمر کی زبانی تائید علی، حضرت عمر کس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی تائید کرتے ہیں۔ یہ دوست، یہ سارے دوست ہی تھے، آپس میں ساتھی تھے، یہ کس طرح دیکھتے تھے اپنے ساتھی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے منتقل ہو گئے تو انصاری صحابہ نے، سارے انصاری صحابہ نے کہا منا امیر و منکم امیر، اب حضور ہمارے درمیان بظاہر نہیں رہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یعنی انصاریوں میں سے ایک امیر ہو اور تم نے یعنی مہاجرین میں سے ایک امیر ہو، تاکہ معاملے کو سنبھالا جا سکے۔ کوئی معاملہ ہو تو انصاری جو ہے انصاریوں سے پوچھ لے اور مہاجرین سے مہاجرین حضرات پوچھ لے، دونوں کا ایک ایک امیر ہونا چاہیے۔ فَأَتَاهُمْ عمر، تو حضرت عمر ان کے پاس آئے، فقال، اور فرمایا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَن يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں لوگوں کے ہوتے ہوئے لوگوں کی امامت کا ذمہ حضرت ابو بکر کو دیا تھا؟ تمہیں یہ نہیں پتہ؟ اب تم امیر چوز کرو گے، تم منتخب کرو گے امیر کون ہوگا۔ پھر فرمایا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، تم میں سے کون ہے جسے یہ اچھا لگتا ہے کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جائے؟ دیکھیے یہ بات کرنے کا انداز ہے، تم میں سے کون ہے ایسا جو اس پر آگے بڑھ جائے جس سے حضور نے آگے کیا تھا؟ ہے کوئی ہمت کرنے والا جو اس سے آگے بڑھ کر دکھا دے جسے حضور نے سب سے آگے کیا تھا؟ فقالو، تو سارے صحابہ نے کہا، ایمان والوں کی علامت ہے، وہ بھول تو جاتے ہیں لیکن یاد آنے پہ بالکل شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ان نتقدم ابا بکر، کہ ہم ابو بکر پر آگے بڑھ جائیں، ہم کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ حضرت عمر کی شان کہ انہوں نے اپنے دوست کے بارے میں یہ بات رکھی۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ یہ بہت زیادہ کنٹروورشل معاملہ ہے تو اسی لیے بہت اہم ہے۔ یہ ساری احادیث جو میں بیان کر رہا ہوں متواتر ہے، تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، آپ نے فرمایا اس امت کے نبی کے بعد سب سے بہترین اگر کوئی اس امت میں ہے تو وہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے۔ اس امت کے نبی کے بعد اگر کوئی بہترین شخصیت ہے
تو وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ یہ بولنے میں آسان لگتا ہے لیکن ان کا مرتبے کو آپ اندازہ لگائیں کیا مرتبہ ہوگا۔ نبی کے بعد ان کا مرتبہ رکھا گیا۔ آپ ذرا سوچئے، نبوت کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ کسب سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی موہبت ہے، یعنی اللہ جسے عطا کر دے وہی کو مل سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد اگر کوئی عظیم ہے تو ابو بکر اور عمر ہے۔ اور کون کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ دوسری حدیث میں فرمایا اعظم الناس اجرا فی المصاحف ابو بکر۔ یہ بھی آپ چیز ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے نہیں ہو۔ فرمایا کہ مصاحف یعنی قرآن مجید کے بہت سارے نسخے تھے تو ان کو مصاحف کہا گیا، مصحف ایک ہی نسخے کو کہا گیا۔ کہا کہ جتنے مصاحف ہیں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں تو لوگوں کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ کہا کہ مصاحف میں جتنے بھی اجر اور ثواب لوگوں کو ملتے ہیں ان لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ثواب ملتا ہے تو ابو بکر کو ملتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ پھر اس کی وجہ بتائی، ان ابا بکر کان من جمع القرآن بین اللوحتین، اس لیے کہ ابو بکر ہی وہ ذات ہے جنہوں نے قرآن مجید کو دو دفتیوں کے درمیان جمع کیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کچھ آیتیں ہڈیوں پر، کچھ پتھروں پر اور کچھ پتوں پر، کچھ چمڑوں پر اس طرح لکھی گئی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ قرآن پڑھنے کے لیے سامنے پورا ایک بہت بڑی جگہ لگتی تھی قرآن رکھنے کے لیے۔ اب آپ سوچئے کسی کے تھیلے میں آدھا پارا ہے، کسی کے تھیلے میں سوا پارا ہے، کسی کے تھیلے میں پاؤں پارا ہے، یہ حال تھا، قرآن اس طرح بکھرا ہوا تھا۔ ان سارے قرآن کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک قرآن بنایا، ایک قرآن بنایا، اور جتنے قرآن جو بے دلیل تھے یا جن کا کام ختم ہو چکا تھا ان سارے قرآن کو جلا دیا۔ اس وقت کے لوگوں نے کہا بھی کہ ابو بکر حراق المصاحف ہے، کہ ابو بکر وہ ہے جنہوں نے مصحفوں کو جلا دیا۔ آج ہم کہیں گے نا جو قرآن کو جلا دیں تو ہم کہیں گے کہ جلانے والا ہے، لیکن اگر وہ قرآن بوسیدہ ہو گیا ہے تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اسے ٹھنڈا کرتے ہیں کہ اب وہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہے اور اب وہ رکھا جائے تو اس کی بے عزتی ہوگی۔ تو آپ نے بھی یہی کیا کہ جب ایک جگہ ہو گیا ہے تو اب دوبارہ اختلاف نہ ہو، اس لیے انہوں نے سارے قرآن کو، اس کے علاوہ جو مصاحف تھے اسے جلا دیا، اور اتنا بڑا کام کیا امت مسلمہ کے لیے کہ آج ہم آسانی سے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پورا قرآن ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ورنہ صحابہ کو یہ میسر نہیں تھا، وہ ہڈیوں پر، پتھروں پر دو دو چار چار آیتیں لکھ کر لے جاتے تھے۔ آج بھی افریقن کنٹری میں آپ دیکھیے مسلمانوں کے حالات اتنے ابتر ہیں کہ آج بھی انہیں یہ قرآن نصیب نہیں ہے جو پرنٹڈ ہے، آج بھی وہ پارٹیوں پر لکھ کر قرآن یاد کرتے ہیں، پھر اسے مٹاتے ہیں، پھر اگلا لکھتے ہیں، یا اس کو اگر لکھ دیا گیا ہے تو پارٹیاں جمع کر لیتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ سوچئے کہ آج بھی اتنی غربت ہے، اس وقت کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس وقت انہوں نے اتنا عظیم کام انجام دیا کہ سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔